کہتے ہیں جی کہ بریلوی کہتے ہیں حضور کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، تو چلو ٹھیک ہے، ہم تو نہیں لڑائی کرتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی پیدائش کا جو روایت ہے وہ درست نہیں، 9 ربیع الاول ہے۔ اور اس کا حل یہ ہے، نہ تم مولوی مکی کی مانو نہ بریلویوں کی مانو۔ آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کسی ماہر کو کہو انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائے اور وہ تاریخ نکالے، آج سے 1400 سال پر 1 منٹ میں وہ نکال لے گا۔ تو وہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ سوموار کا دن تھا اور تاریخ 12 تھی، کیونکہ حضور سوموار کی رات پیدا ہوئے ہیں، تو وہ رات بھی تو ملے نا۔ ہاں 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات میں کسی کا اختلاف نہیں، تو یہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کسی مولویوں کے کہنے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج کل ایسے کیلنڈر بن گئے ہیں جو آنے والے 1000 سال کا حساب لکھا ہوا ہے، ایسے کیلنڈر بھی آ گئے ہیں۔ تو کسی کو جو ماہر ہو نا، آج کل تو ایسے بڑے بڑے ماہر پڑے ہوئے ہیں ہیکر بدبخت کہ تیرے اکاؤنٹ سے پیسہ نکال دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی پڑے ہیں لعنتی۔ تو اللہ بس ان کے فتنوں سے پتہ نہیں، بس کسی طرح وہ تمہارا نمبر حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد جناب یہ ہے کہ تیرا اکاؤنٹ آپ جائیں گے پتہ کرو، کہیں گے جی آپ نے پیسے نکال لیے ہیں۔ بڑا خیال کیا کریں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی باندھ سکتے ہیں، باقی بال بالکل عمرہ مسجد عائشہ سے کریں یا جیرانہ سے کریں، ہر حال میں اس طرح پھر وزن پڑے گا۔ یہ بال بڑے ہیں تو قصر کروانا ہوگا سارے بالوں کا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ ہے، نماز جمعہ کے بعد ذکر بالجہر کرتے ہیں۔ بہرحال احادیث مبارک سے ثابت نہیں ہے، لیکن بعض علماء اس کو صرف جمعہ کے دن مخصوص نہ کریں، آگے پیچھے کریں تو جائز سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم جب واپس جاتے ہیں تو رشتہ دار فضول رسمیں کرتے ہیں۔ کیا رسمیں کرتے ہیں بھائی؟ اگر وہ بیچارے آ کے تمہیں ہار شار پھول شول ڈالتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یا ان کو کہو جی آپ کو محبت ہے نا، میں نے جتنا خرچ کیا ہے مجھے دے دو، اور رسمیں نہ کرو، تمہیں پتہ لگ جائے گا ان کو کتنی ہمدردی ہے تمہارے ساتھ۔ مجال ہے پھر رسم کریں، مفت کی رسم ہے۔ سبحان اللہ، حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب کیا، حاجی صاحب آ گئے، اللہ کو پتہ عمرہ منظور بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری حاضری منظور بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر عمرہ کرنے کے بعد آدمی کے اعمال میں تبدیلی نہ آئے تو سمجھے کہ میرا عمرہ مردود ہے، قبول نہیں۔ یعنی جھوٹ بولتا تھا اب بھی جھوٹ بولتا ہے، رشوت کھاتا تھا اب بھی رشوت کھاتا ہے، داڑھی منڈاتا تھا اب بھی داڑھی، سمجھے بس میں گیا تھا میلہ دیکھنے کے لیے، دیکھا ہے بس، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ مسجد عائشہ سے عمرے کو چھوٹا اور جیرانہ سے بڑا کہتے ہیں، کوئی یہ بات نہیں ہے، جیرانہ تھوڑا دور ہے تو بڑا ہو گیا، مسجد عائشہ قریب ہے تو چھوٹا ہو گیا، اپنا عمرہ عمرہ ہے۔ تبلیغی جماعت والے اجتماعی دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا بھی ثابت ہے، انفرادی دعا بھی ثابت ہے۔ تم ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اپنے اعمال کی اصلاح تم نے کر لی ہے۔ دعا تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا ہمیں حکم ہے کہ ہر وقت مانگو، ہر لحظہ مانگو، اکیلے بھی مانگو، جماعت میں بھی مانگو، رات کو بھی مانگو، دن کو بھی مانگو، تہجد میں بھی مانگو، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگو، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگو۔ دعا تو دعا ہے۔ اور علماء جماعت کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ اس جماعت میں کوئی اللہ والا ہوگا جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری مغفرت خود بخود ہو جاتی ہے۔ جو لوگ شادی بیاہ پر بینڈ باجے ڈھول لاتے ہیں بدعت ہے، ایسی شادی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جن شادیوں میں منکرات ہوں، بدعات ہوں، فواحش ہوں، وہاں جانا بھی شریعت میں حرام ہے۔
اگر آدمی اپنے گھر والوں کے لیے پہلے چادر یا 5 کمرے پہلے کھود کے چھوڑ دے، کوئی تمہیں پتہ ہے میں نے اسی جگہ قبر میں مرنا ہے، پتہ نہیں قبر کھودو پاکستان میں موت آئے مکے میں پھر کیا کرو گے؟ وہ تو قبر رہ گئی، وہاں تو کوئی اور دفن ہوگا، تو پھر ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ جس کا پتہ نہ ہو؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں کہ میری موت کہاں آئے گی، یہ خام خواہ نہ قبریں کھودو۔ کہتے ہیں کہ غسل کرنے کے دوران آدمی حمام میں ہے، بغیر کپڑے کے ہے، کیا وہ وضو کر سکتا ہے؟ جب غسل کر سکتا ہے تو وضو کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں، مقصد ہے کہ عقل میں تیرا کوئی پیچ ڈھیلا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ اگر بغیر کپڑوں کے غسل ہو جاتا ہے وضو بھی ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا خود بھی عقل پہ زور دیا کرو نا، سارا مولوی مکی پر تو نہ ڈالا کرو۔ سر منڈوانا احرام کھولنے سے پہلے نہیں، بعد میں، جب عمرہ کر لو، طواف کر لو، صفا دوڑ لو، اب سر منڈاؤ۔ کسی میں دم پڑ جائے وہ لازماً مکے میں ادا کرے گا۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ قربانی جو ہے مکے میں ہو۔ دم میں مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، بھیڑ ہے، گائے کا 7واں حصہ ہے، اونٹ کا 7واں حصہ ہے۔ کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں 27 سال کے، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے رشتے کے لیے۔ میرا بھائی ان سے بھی کہیں آپ خود بھی اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے رشتے ڈھونڈیں، انشاءاللہ خیر کے رشتے مل جائیں گے۔ بل کوشش یہ کرو کہ دین والے رشتے ڈھونڈو، اگر دین والا رشتہ نہ ہو تو پھر نہ ڈھونڈو، پھر خام خواہ نہ زور لگاؤ۔ ایک طالب العلم تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اب میرا ماں باپ تو آپ ہی ہیں، تو مہربانی کر کے اگر آپ گھر والوں سے کہیں کہ ان کو جا کے ذرا دیکھ لیں، ان کے گھر کو، ان کے بچوں کو بھی، اور بات ٹھیک ہو تو پھر میری بات پکی کر دیں۔ تو حضرت نے اپنی گھر والی کو بھیجا، جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہاں رشتہ نہ کرے، کیونکہ جب وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا کہ مجھے مصلی دو، لوٹا دو، میں وضو کر نماز، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو مصلی نہیں ہے۔ جب گھر میں نماز ہی نہ ہو ایسی جگہ رشتے کرنے کا کیا مطلب؟ اور جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ خدا کا غدار ہے، جب خدا کا غدار ہو تیرا وفادار بن جائے گا، وہ عقل کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو ملازم رکھتے نا کسی کام، پہلی بات یہ پوچھے نماز پڑھتے ہو؟ اگر وہ نمازی ہوتا رکھتے، مطلب کہتے یہ نماز کا غدار ہے، نماز میں چوری کرتا ہے، میرے مال کی حفاظت کرے گا؟ اہل حدیث رفع دین کی حدیث پیش کرتے ہیں، الحمدللہ احناف کے نزدیک بھی ان سے زیادہ قوی دلائل موجود ہیں رفع دین نہ کرنے کے۔ جو سب سے بڑی وہ دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی، وہ خود نہیں کرتے تھے رفع دین۔ جب راوی اپنی حدیث پہ عمل چھوڑ دے تو صاف بات